نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے کہ صحابہ کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں، شاگرد نہیں کہا جاتا۔ صحابہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد تھے، لیکن ان کو شاگردان رسول نہیں کہا جاتا، تلمیذان رسول نہیں کہا جاتا، ان کو سٹوڈنٹ نہیں کہا جاتا۔ تو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کیوں نہیں کہا جاتا، تلمیذ کیوں نہیں کہا جاتا، صحابہ کو صحابہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں، تلمیذ رسول نہیں کہتے، شاگرد رسول نہیں کہتے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کا جواب بھی بڑا خوبصورت اور آسان ہے کہ جو دنیا کے اندر ایک قانون اور رسم ہے کسی سے فیض لینے کی، کسی سے تعلیم حاصل کرنے کی، تو جو لوگ کسی دوسرے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تعلیم یافتہ طبقہ اور ایک ہے صحبت یافتہ طبقہ۔ دنیا کے عام سکول، کالج، یونیورسٹیوں کے اندر جو اسٹوڈنٹ اور طلباء اپنے اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے۔ آکسفورڈ کا کوئی تعلیم یافتہ ہے تو وہ کرتے کیا ہے؟ اب کوئی آکسفورڈ میں چلا گیا، لاہور یونیورسٹی میں چلا گیا، کسی اور علاقے کی یونیورسٹی میں چلا گیا، سکول میں، کالج میں، تو وہ اسٹوڈنٹ اور طلباء کیا کرتے ہیں؟ جو استاد ان کے پاس جو سبجیکٹ پڑھانے کے لیے آئے گا، کوئی استاد، کوئی ماسٹر صاحب مثلاً جو ہے وہ میتھ ان کو پڑھاتا ہے، فزکس پڑھاتا ہے، کیمسٹری پڑھاتا ہے، انگلش پڑھاتا ہے، یا سیاست پڑھاتا ہے، زراعت پڑھاتا ہے، تو وہ اس کے جو شاگرد اور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس سے صرف میتھ ہی پڑھیں گے، یا کوئی فزکس پڑھاتا ہے تو فزکس پڑھیں گے، کوئی جو ہے ان کو جو ہے میڈیکل کی کوئی کتاب پڑھاتا ہے تو وہ میڈیکل ہی پڑھیں گے۔ تو جو چیز استاد پڑھائے گا صرف وہ پڑھیں گے، اس کے بعد ان کی بلا سے جائے کہ استاد کون سے کپڑے پہنتا ہے، استاد کیا کھانا کھاتا ہے، استاد کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، استاد کیسے سوتا ہے، کیسے شادی کرتا ہے، کیسے اس کے رسوم و رواج ہے، ان باتوں سے دنیاوی تعلیم گاہوں کے اندر اسٹوڈنٹ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ ہم استاد جیسے کپڑے پہنیں، استاد جیسا کھانا کھائیں، استاد جیسا شب و روز گزاریں، استاد کی طرح سوئیں، استاد کی طرح اٹھیں، استاد کی طرح پہنیں۔ یہ باتیں ان میں نہیں ہوتی، بلکہ جو سبجیکٹ استاد پڑھائے گا وہ صرف اسی سبجیکٹ تک محدود رہیں گے، اس کے بعد استاد کی کیا زندگی ہے اس سے اسٹوڈنٹ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو ان اسٹوڈنٹ کو، ان شاگردوں کو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے کہ یہ استاد سے تعلیم یافتہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صحبت یافتہ۔ صحبت یافتہ اس شاگرد کو کہا جاتا ہے جو صرف استاد سے تعلیم حاصل نہ کرے بلکہ استاد کے عکس کو اپنے اندر اتار لے کہ استاد جو پڑھاتا ہے وہ بھی پڑھے، اور استاد جس طرح کے کپڑے پہنتا ہے اس طرح کے کپڑے پہنے، جس طرح کا کھانا کھاتا ہے اس طرح کا کھانا کھائے، جس طرح عبادت کرتا ہے اس طرح عبادت کرے، جس طرح وہ مسجد میں جاتا ہے، جس طرح وہ اٹھتا ہے، جس طرح وہ بیٹھتا ہے، جس طرح وہ نکاح کرتا ہے، جس طرح وہ رشتہ داریاں نبھاتا ہے، ان تمام باتوں میں استاد کی ایک ایک چیز جو طالب علم کاپی کر لے، اس کا عکس اتار لے، اس کو صحبت یافتہ کہا جاتا ہے، تعلیم یافتہ نہیں کہا جاتا۔ تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، صحبت یافتہ ہیں۔ صحابہ نے صرف قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا عکس صحابہ نے اتارا ہے، پوری زندگی کی نقل صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ، ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے صحابہ جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، وہ صحبت یافتہ ہے۔ جس طرح کے خانقاہوں کے اندر ہوتا ہے تو خانقاہوں کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ یہ فلاں شیخ سے جو ہے صحبت یافتہ ہے، تو اس کو تعلیم یافتہ نہیں کہا جاتا، صحبت یافتہ، اس لیے کہ جو خانقاہوں کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے پیر اور اپنے شیخ کا مکمل عکس اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو اپنے استاد سے صرف تعلیم حاصل نہ کرے، اس کی ہر چیز کو کاپی کر لے، اس کو صحبت یافتہ کہتے ہیں۔ اور صحبت یافتہ کو شاگرد نہیں کہا جاتا، صحابی کہا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو صحابہ کہتے ہیں، تلمیذ اور شاگرد نہیں کہتے۔